یہ مولانا صفۃ اس میں سب کچھ بیان کریں گے، نماز کے فرائض بھی بیان کریں گے، نماز کی سنتیں بھی بیان کریں گے، نماز کے جو مستحبات اور آداب ہیں ان کو بھی بیان کریں گے، سب بیان کریں گے۔ یعنی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ صفۃ الصلاۃ ہے بھائی، طریقہ تو پڑھنا نماز نماز پڑھنے کا، تو فرائض بھی آئیں گے اس میں، نماز کے کتنے فرض ہیں، سنتیں بھی آئیں گی، سمجھ میں آئی بات، مستحبات بھی آئیں گے، آداب بھی، سب آئیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے اس میں تعدیل ارکان کی بحث ہے، اس کی بحث ہے بھائی، تو یہ پہلی حدیث جو ہے اس میں تعدیل ارکان کا بیان ہے، اس کا بھائی تعدیل ارکان کا تعلق چار چیزوں سے ہے۔ کتنی؟ نماز کے چار ارکان، قوما، جلسہ، رکوع اور سجدہ۔ قوما کسے کہتے ہیں؟ قوما کہتے ہیں رکوع سے کھڑے ہونے کو۔ قوما کسے کہتے ہیں بھائی؟ رکوع سے کھڑے ہونے۔ اور جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ جی السلام علیکم۔ اللہ تو تیسرے رکوع ہے اسے آپ جانتے ہی ہیں، چوتھے سجدے۔ یہ جو چار ارکان ہیں ان چاروں ارکان کا تعلق کس سے ہے؟ تعدیل ہے۔ یعنی یہ چاروں ارکان کیسے ادا کیے جائیں؟ اطمینان سے۔ کتنے اطمینان سے بھائی؟ اتنے اطمینان سے ادا کیے جائیں کہ ایک مرتبہ کیا کہہ سکے بندہ؟ تسبیح، ایک تسبیح کے وقت۔ ایک تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو ان چاروں ارکان میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ ایک تسبیح کیا کرے؟ ایک تسبیح کے وقت۔ اب اختلاف یہ ہے کہ یہ نماز میں تعدیل ارکان جو ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں فرض۔ کیا مطلب فرض ہونے کا؟ کہ اگر تعدیل ارکان چھوٹ گیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فرض۔ فرض ہے ان کے یہاں ان چاروں ارکان کے اندر اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ کیا کہہ سکیں؟ ایک تسبیح کے۔ احناف کہتے ہیں کہ تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے، لیکن ایسا واجب ہے کہ اگر یہ فوت ہو جائے تو سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ ورنہ واجب کے چھوٹنے سے کیا لازم آتا ہے؟ اس کے چھوٹنے سے کیا لازم نہیں آتا؟ تو احناف کے یہاں تعدیل ارکان واجب ہے، یعنی نماز کے اندر جو یہ چار ارکان ہیں، قیام، جلسہ، رکوع، سجدہ، ان میں سے ہر ایک میں ایک تسبیح کے بقدر ٹھہرنا واجب۔ ایک تسبیح کے بقدر ٹھہرنا واجب، یعنی اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے جتنی دیر میں کیا کہی جا سکے بھائی؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے ایک تسبیح۔
اور بات وہی یاد رکھنا کہ واجب تو ہے لیکن اگر یہ چھوٹ جائے گا تو سجدے سے واجب نہیں. بلکہ نماز میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ کمی، نقص. اب آ جاؤ آپ حدیث دیکھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے. یہ داخل ہونے والے صاحب جو ہیں ان کا نام ہے حضرت خلاد ابن رافع. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت خلاد ابن رافع ہے ان کا نام. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے. فصلا تو انہوں نے آ کر نماز پڑھی. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ یہ کون سی نماز ہے؟ ایسی باتیں یاد رکھنے کی. تحیۃ المسجد. صحابہ کا عام معمول یہی تھا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو کیا پڑھا کرتے تھے؟ ہاں اگر وقت ہوتا. کیونکہ ہر دربار میں جب آپ کہیں جائیں گے نا تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ سلام. مثال کے طور پر کسی کے یہاں جائیں تو کیا کریں گے؟ ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مسجد میں جو پیشی ہوتی ہے تو وہاں کا سلام کیا ہے؟ تحیۃ المسجد. تو بیٹھنے سے پہلے کیا پڑھ لے؟ آیا تھا نا پیچھے. نماز پڑھی اور پھر آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وعلیک السلام. پتہ چلا یہ بھی کہنا جائز ہے. کیا بھائی؟ ہاں وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں. اور کیا جائز ہے؟ اور یوں فرمایا لوٹ جاؤ فصلی اور نماز پڑھو. فإنک لم تصلی. بلا شبہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. ایک مرتبہ ہو گیا. وہ لوٹے پھر انہوں نے نماز پڑھی اور آئے اور آپ کو سلام کیا. آپ نے پھر فرمایا وعلیک السلام. لوٹ جاؤ نماز پڑھو. بلا شبہ تم نے نماز. تو ان صاحب نے تیسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ کے بعد پھر لتی بعدہا تیسری مرتبہ کے یعنی بھائی چوتھی مرتبہ کیا کہا؟ علمنی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھی جائے. ان سے کیا چھوٹ رہا تھا؟ تعدیل ارکان. کتنی مرتبہ لوٹایا آپ نے انہیں؟ 3 مرتبہ. اور کیا کہا آپ نے؟ یہ فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی. آپ نے نماز نہیں پڑھی. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ دیکھو نماز نہیں ہوئی. پتہ چلا کہ تعدیل ارکان کیا ہے؟ فرض. یہ احناف کہتے ہیں فإنک لم تصلی سے مراد ہے کہ نماز تو ہو گئی لیکن کیسی نہیں ہوئی؟ کامل. تو وہ اس سے کیا ثابت کرتے ہیں؟ کیا ثابت کرتے ہیں بھائی؟ تعدیل ارکان واجب. کتنے چیزوں میں؟ 4. تو اب آقا علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھنا سکھایا. یہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ تو کامل طریقے پر وضو کرو. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ اور پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ. فَكَبِّرْ اور کیا کہو بھائی؟ تکبیر. اور تکبیر تحریمہ کے بعد پھر کیا کرو؟ پڑھو جو قرآن تمہیں یاد ہو. بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ جو قرآن تمہیں یاد ہو وہ پڑھو. پتہ چلا قرآن کا پڑھنا تو فرض ہے لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض. اس کی دلیل بن گئی یہ بھی ہے احناف کی. بھائی احناف کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ واجب ہے فرض. ثم ارکع اور پھر کیا کرو؟ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو. حتی تطمئن راکعا. حتی تطمئن راکعا. اطمینان. اطمینان کے ساتھ کیا کرو؟ وہ اطمینان کیا ہے؟ ایک تسبیح کے وقت. اطمینان کیا ہے بھائی؟ ایک تسبیح کے وقت ہے نا. ٹھہرنا رکنا یہ کیا ہے؟ واجب. اور 3 تسبیح کے وقت رکنا. کتنی تسبیح کے وقت؟ 3. قومے میں، جلسے میں، رکوع میں، سجدے میں کتنی تسبیح کے وقت؟ 3 تسبیح. سنت. 3 تسبیح کے وقت
यानी जितनी देर में आदमी क्या कह सके सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। 3 तस्बीह के वक़्त ठहरना क्या है, और 1 तस्बीह के वक़्त वाजिब अगर इतनी देर भी नहीं ठहरा तो क्या छूट गया उसका, वाजिब छूट गया, तो नमाज क्या रह गई। फिर इत्मीनान से रुकू करो और फिर सीधे होकर खड़े हो जाओ, हत्ता तस्तवी काइमन, सीधे होकर क्या हो जाओ खड़े, ये क्या है कौमा। फिर इत्मीनान के साथ सजदा करो और फिर इत्मीनान के साथ सर उठाकर बैठ जाओ, फिर सजदा करो इत्मीनान के साथ और फिर इत्मीनान के साथ क्या करो भाई, सर उठाकर, इसको क्या कहते हैं सर उठाकर बैठने को, जल्सा इस्तिराहत। अब जल्सा तो 2 सजदों के बीच में हो गया, दूसरे सजदे के बाद फिर बैठने का नाम क्या है, इसकी बहस आ गया। और फिर रिवायतिन, और एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि फिर सर उठाओ, फिर क्या रुकू से खड़े हो, कैसे, सीधे होकर, और फिर ऐसे ही करो फी सलाती का कुल्लिहा, इसमें अपनी पूरी जी चलिए तो ज़फीर सोता ही रहे। وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى ويغسل رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبوع، وكان يفتتح الصلاة بالتسليم، رواه مسلم۔ और सुनो, हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू फरमाते थे तकबीर तहरीमा के से, सभी करते हैं तकबीर तहरीमा से शुरू करते थे, नमाज शुरू फरमाते थे। यस्तफ्तिहु का तर्जमा है इस्तिदा करना, शुरू करना तकबीर तहरीमा के ज़रिए, वल क़िराअत बिल्हम्दिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और क़िराअत की इब्तिदा करते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। क्या पता चला कि बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ते थे भाई, यही अहनाफ का क्या कि बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ी जाएगी। तो ये हदीस कह रही है कि क़िराअत कहाँ से शुरू करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ते थे, अहनाफ। नहीं तेरी मस्जिद में जोर से पढ़ी जाती है, तो भूल शवाफे कहते हैं कि अगर सिर्री नमाज है तो बिस्मिल्लाह भी कैसे पढ़ी जाएगी, सिर्री, और अगर जहरी क़िराअत होगी तो बिस्मिल्लाह भी कैसे पढ़ी जाएगी, जहरी। तो ये हदीस किसके खिलाफ हो गई। अरे कुछ समझ में आई भाई, अगर खान बहादुर काम में आ जाओ क्यों बता रखा था, इन नवल बन जाऊँ, एक काम बताया तुझे वो भी कुछ तो पूरा नहीं होता। हाँ साहब को पूरा पता रखा, हाँ साहब के बगैर तो सब अपनी जिंदगी लगती। फिर इसके बाद में क्या, वो जब आप रुकू करते तो लम युशख्खिस रासहु, शख्खस युशख्खिस के मानो बाबे तफीस से है सर का उठाना, तो ना तो सर को बुलंद रखते और ना सर को झुकाते, बल्कि क्या रखते भाई, सर को बराबर किसके, पुश्त। तो सुरीन और क्या कहना चाहिए, आपकी पुश्त और सर तीनों क्या होने चाहिए, लेवल, बिल्कुल बराबर। तो ना तो अपने सर को ऊपर उठाते ना सर को झुकाते, वलाकिन बैन ज़ालिका, लेकिन आप रखते इसके दरमियान। वइज़ा रफ़अ रअसहु मिन रुकू, और जब रुकू से सर उठाते तो सजदा नहीं करते थे जब तक के सीधे होकर खड़े, कोई तादील में हो गया, तादील अरकान कौम में। फिर क्या, और जब सजदे से सर उठाते हैं तो लम यस्जुद हत्ता यस्तवी जालिसन, तो दूसरा सजदा नहीं करते थे जब तक के सीधे होकर। ये क्या हो गया, जलसा।
वकान यक़ूल, और हर 2 रकत में पढ़ा करते थे अत्तहियात। हर 2 रकत में क्या पढ़ते थे आप? वकान यफ़रुशु, फराशा यफ़रुशु, ये यफ़रिशु बाब ज़राबा से, इसके माना आते हैं बिछाने के। इसीलिए बिस्तर को क्या कहा जाता है भाई? फिराश है। और ज़मीन को क्या कहते हैं? फर्श अरबी में। अब वैसे उर्दू में फर्श कब कहेंगे? जब वो सीमेंटेड हो, अब कहेंगे फर्श। और अपने बाएं पैर को बिछा लेते और दाहिने पैर को खड़ा रखते। बाएं पैर को क्या कर लेते? बिछा, उसके तलवों पर बैठते, और दाहिने पैर को क्या रखते? खड़ा रखते। ऐसे ही बैठते हैं ना। इस बैठने का नाम क्या है? इफ्तिराश। और एक और तरीका है, वो तरीका कहलाता है तवर्रुक। क्या कहलाता है? तवर्रुक का तरीका क्या है? तवर्रुक का तरीका ये है कि बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से निकाल लो और दाहिने पैर को खड़ा रखो। बाएं पैर को किसके नीचे से निकालो? दाहिने पैर के नीचे से, और दाहिने पैर को क्या रखो? खड़ा। और बाईं सुरीन पर बैठ जाए आदमी, बाएं कूल्हे पर। देखो इस तरीके से बैठेगा, कैसे? ये खड़ा रखे, और बाईं सुरीन पर क्या करेगा? बाएं कूल्हे पर बैठेगा। ये क्या है? एक तवर्रुक का तरीका। दूसरे तवर्रुक का तरीका ये है कि दोनों पैरों को एक तरफ निकाल दे। निकाल दिया, ये तोड़ के निकाल दिया, और किस पे बैठ जाए? बाएं कूल्हे पर। ये तरीका क्या कहलाता है? तवर्रुक। अब जो बैठा जाएगा कायदे में, कायदा उला हो या कायदा अखीरा हो, इसमें इफ्तिराश है या इसमें तवर्रुक है? अहादीस से दोनों साबित है और दोनों जायज़। अहादीस से क्या है भाई? अलबत्ता इख्तिलाफ इसमें है कि अफजल क्या है? तवर्रुक अफजल है या इफ्तिराश अफजल है? इमाम मालिक अलैहिर्रहमा कहते हैं कि कायदा उला और कायदा सानिया दोनों में तवर्रुक अफजल है। कौन कहते हैं? इमाम मालिक। क्या कहते हैं? दोनों कायदों में क्या अफजल है? तवर्रुक अफजल। अहनाफ ये कहते हैं कि दोनों कायदों में कायदा उला हो या कायदा सानिया हो, दोनों में इफ्तिराश अफजल है, औला। अब नहीं बैठते इफ्तिराश के तरीके। और रह गए इमाम शाफई और इमाम अहमद इब्न हम्बल। उनका कहना यह है कि कायदा उला में तो इफ्तिराश क्या 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 है भाई? औला है, और कायदा आखिरा में अब देख लो यहाँ पर यह आया कि आप बाएं पैर को बिछाते थे और दाहिने पैर को क्या रखते थे? खड़ा। इसी का नाम क्या है मौलाना? इफ्तिराश। और क्या करते थे आप? वकान यनहा अन उक़बति शैतान, और शैतान की तरह बैठने से मना फरमाते थे। शैतान की तरह बैठने से, ये शैतान की तरह बैठना क्या है? उक़बतुश शैतान। उक़बतुश शैतान का तरीका ये है कि सुरीन तो कहाँ रख ले आदमी? ज़मीन पर, और दोनों पिंडलियाँ खड़ी कर ले, और हाथ कहाँ रखे? ज़मीन पर। नहीं, बैठ के दिखा, देखो ये आगे को रखा, थोड़े से देखा होगा देहाती लोग बैठते हैं। इसे क्या कहा जाता है? उक़बतुश शैतान। और इसी को कहते हैं इक़आ। इस तरह बैठने से मना फरमाया, चूंकि ये बैठने का तरीका कुत्ते का है। किसका है? हाँ, इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो तो बात नहीं। नमाज में ऐसे नहीं बैठना चाहिए, तो ऐसे ही बैठता है कि ऐसे क्यों घूर रहा है? और आपने मना फरमाया शैतान की तरह बैठने से। वयनहा अन यफ्तरिश रजुलु ज़िराइही, और आपने इससे भी मना फरमाया कि आदमी अपने दोनों किसको? ज़िराइन का तर्जमा दोनों कलाइयों को बिछा ले। कैसे बिछा ले? दरिंदे की तरह। इफ्तिराश सबई, क्या लग गई है?
سین کا فتح، با پر ضمہ، صبرن، صبرن کے معنی درندہ، درندے کی طرح کیسے بیٹھتا ہے درندہ؟ درندہ ایسے بیٹھتا ہے کہ دونوں اگلے جو پیر ہیں نا اس کے، یہ تو ہاتھ ہیں، انہیں کیا کر لیتا ہے زمین پر، ہاں زمین پر نہیں بچھانا چاہیے، بلکہ زمین سے کیا رکھے؟ اوپر۔ جو لوگ زمین پر بچھا لیتے ہیں غلط ہے یہ، اس سے نماز میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ کراہت۔ دیکھو ذرا، اور آپ نے منع فرمایا کہ ان یفترش الرجل، آدمی کیا کرے؟ اپنے دونوں کلائیوں کو بچھا دے، اس کی طرح درندے کی۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور آپ نماز کو مکمل کرتے تھے، ختم کرتے تھے کس پر؟ ارے سلام پر ہی کرتے ہو نا؟ یہ بحث ہے کہ سلام، لفظ سلام یہ کیا ہے ہمارے نزدیک واجب، اور میں ثلاثہ کی یہاں فرق، یہ بحث کرتے ہیں۔ عن ابي حميد الساعدي قال في نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انا احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه واذا رفع انكر يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقارب مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابلهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه قبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونسب اليمنى فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري۔ دیکھیے گا مولانا، حضرت ابو حمید الساعدی یہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے صحابہ، چند صحابہ کے درمیان میں کہا، نفروں کے معنی جماعت، صحابہ کی جماعت میں کہا، یعنی چند صحابہ کے کیا کہا؟ انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف کار ہوں۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ نماز سے کیا ہوں؟ واقف کار ہوں، مجھے سب سے زیادہ معلوم ہے آپ کی نماز کی تفصیل۔ اب جو صحابہ تھے یہاں نہیں، ترمذی وغیرہ ابو داؤد میں یہ بات آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ عجیب بات کہہ رہے ہو، تم ہم سے قدیم الاسلام بھی نہیں اور ہم سے زیادہ صحبت میں حاضر باش بھی نہیں، پھر ایسا دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ قدیم الاسلام بھی نہیں اور ہم سے زیادہ، پھر ایسا دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ بیان کرو، جماعت نے کہا کہ بیان کرو آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے یہ بیان کیا کس کے سامنے؟ یہ بھی صحابی ہیں ابو حمید بھی۔ میں نے دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے، اذا کبر، کون سی تکبیر؟ تکبیر تحریمہ، جعل یدیہ اذا منکبیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کہاں تک بھائی؟ مونڈوں تک۔ کہاں تک اٹھایا کرتے تھے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے تو دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی ایسے اٹھائے کہ ہتھیلیاں تو کہاں پہنچے؟ مونڈوں تک، اور انگوٹھا کہاں لگے؟ کان کی لو پر۔ تو جب کان کی لو پر لگے گا تو انگلی کہاں پہنچ جائے گی؟ کان کے اوپر۔ اور تین ہی طرح کی روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھاؤ؟ مونڈوں تک۔ بعض میں آیا کہاں تک اٹھاؤ؟ کان کی لو تک۔ بعض میں آیا کہاں تک اٹھاؤ؟ کان کے اوپر۔ تینوں پر عمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے آپ؟ وَإِذَا رَكَعَ، اور جب آپ رکوع کرتے، أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھتے، کس کے اوپر؟ گھٹنوں۔ ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرَهُ، اور پھر اپنی کمر کو کیا رکھ کرتے؟ برابر، کمر کو سیدھا رکھتے تھے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب سر اٹھاتے، کس سے؟ رکوع سے، استوى حتى يعود كل قفار مكانه، تو سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہر جوڑ آ جاتا لوٹ کر اپنی جگہ۔
یعنی بالکل سیدھے کھڑے. یہ ترجمہ سمجھ میں آیا. حتیٰ یعودا یہاں تک کہ ہر جوڑ لوٹ کر آ جاتا کہاں بھائی. اور جب سجدہ کرتے وضع یدیہ تو دونوں ہاتھوں کو رکھتے کیسے غیر مفترش ولا قابضہما نہ تو ہاتھوں کو بچھاتے کس پر زمین پر اور نہ ہاتھوں کو سمیٹتے کس سے پہلو سے بلکہ پہلو سے بھی کیا رکھتے تو پہلو سے بھی علیحدہ رکھنا ہاتھوں کو سجدے میں اور غیر مفترش نہ تو ہاتھوں کو بچھاتے اور نہ کیا کرتے واستقبل باطراف اصابع رجلیہ اور پیر کی انگلیوں کو رکھتے ادھر قبلے کس میں سجدہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پیر کی انگلیاں کدھر ہو جائیں قبلہ. یہ کب ہوگا جب کہ پیروں پر کیا ڈالیں گے آپ یہ ہے طریقہ سجدہ کرنے کرتا ہی نہیں آدمی ایسا اور پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اور جب دو رکعتوں پر بیٹھتے ہے نا تو بیٹھتے کس کے اوپر بائیں پیر اور داہنے پیر کو کھڑا رکھتے. یہ کیا ہو گیا افتراء. اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے بائیں پیر کو نکال دیتے آگے بڑھا دیتے قدم رجلہ الیسریٰ بائیں پیر کو آگے نکالتے اور دوسرے پیر کو کھڑا رکھتے وقعد علی مقعدتہ اور کس پر بیٹھتے بائیں پھولے پر. یہ دلیل پکڑی کتنے امام شافعی اور امام احمد. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حسب القبلين إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما وكذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق عليه. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے مونڈوں کے مقابل جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے مونڈوں تک کب جب نماز کرتے اور جب تکبیر کہتے رکوع میں جانے کے لیے اور جب کیا کرتے جب بھی کیا کرتے تھے دونوں ہاتھوں کو یعنی رفع یدین وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے رفعہما کذالک تو دونوں ہاتھوں کو اسی طرح. کتنی جگہ ہو گیا رفع یدین کتنی جگہ ایک تو تکبیر تحریمہ میں اور ایک رکوع جاتے ہوئے اور ایک وقال اور کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ نے سن لی جس نے اس کی حمد بیان ربنا لک الحمد اور اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے ہی. وکان لا یفعل ذلک فی السجود اور ایسا نہیں کرتے تھے سجدے میں یعنی سجدے میں جاتے سجدے میں کیا نہیں کرتے تھے جی. وعن نافع أن ابن عمر قال إذا كان دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قال من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. ہاں آ جائے گا پریشان مت. تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو ابھی روایت گزری اس میں کتنی جگہ رفع یدین آیا تو اور چلو حضرت نافع نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے اور جب رکوع میں جاتے تو رفع یدین کرتے اور جب کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ تو رفع یدین کرتے. کتنی جگہ ہو گیا تکبیر تحریمہ کے علاوہ کتنی جگہ ہو گیا تو وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ اور جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے رفع یدیہ تو رفع یدین کرتے. بتاؤ اس روایت میں کتنی جگہ ہو گیا 3 جگہ. کہاں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کو میں کھڑے ہوتے. تیسری رکعت کے شروع میں بھی کیا کرتے ہیں اس روایت میں 3 جگہ آ گیا رفع یدین.
इसको इमाम शाफई अलैहिर्रहमा ने लिया। इसको किसने लिया है? इमाम शाफी। बल्कि अइम्मा सलात वो ये कहते हैं कि कितनी जगह रफ़े यदैन है? वरफ़ा ज़ालिका, और इस चीज़ को हज़रत इब्न उमर कहाँ मंसूब करते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका भी इसी وعن مالك بن الحويرث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وفي رواية حتى يحاذي بهما فروع أذنيه متفق عليه. حضرت مالک ابن الحویرث کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. کہاں تک؟ یہاں تک کہ ان دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لیتے. ہادہ یحاذی کے معنی کیا کرنا؟ ہادہ یحاذی کے معنی کیا کرنا؟ قابل یقابل کے معنی میں آتا ہے. دونوں ہاتھوں کو کس کے مقابل لے جاتے؟ کانوں کے. دیکھ لو پہلی روایت میں کیا آیا تھا؟ کندھوں کے. یہاں کیا آ گیا؟ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ایسا ہی کرتے. کیا مطلب؟ یعنی رفع. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حتی یحاذی بہا فروع اذنیہ، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کس تک؟ کانوں کی اوپر کے حصے تک. فروع اذنین کا ترجمہ کیا ہے؟ کانوں کا اوپر. تو میں نے بتایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی تو کس کے مقابل رکھتے اور انگوٹھے اور انگلیاں کہاں پہنچ جائیں گی؟ جی. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في كل صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا. رواه البخاري. نہادا ینہض اس کے معنی آتے ہیں کھڑے ہونے کے. اس کا مصدر ہے نہوض، کیا ہونا؟ کھڑے ہونا. اور یہی حضرت ابن عمر مالک ابن الحویرث کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وَإِذَا كَانَ فِي بِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، اور جب آپ نماز کی طاق رکعت میں ہوتے. طاق رکعت کون کون سی ہے؟ پہلی اور تیسری. جب آپ نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو نہیں کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ. جب تک کہ اطمینان سے بیٹھ نہ جائیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یہ ہے ترجمہ. جب تک کہ اطمینان سے بیٹھ نہ جائیں، یعنی پہلی رکعت کے بعد میں کیا کرتے تھے؟ سجدے کے بعد بیٹھتے، اور بیٹھ کر جب سانس بحال ہو جاتا پھر کھڑے ہوتے. ایسی کس میں؟ تیسری رکعت کے بعد. کیونکہ دوسری رکعت کے بعد تو تحیات میں بیٹھ ہی گئے. تیسری رکعت کے بعد سجدے کے بعد پھر بیٹھ جاتے اطمینان سے، اور پھر کیا ہوتے تھے؟ تو پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت. اب یہ جلسہ استراحت حضرات شوافع وغیرہ کہتے ہیں کہ سنت ہے. کیا ہے؟ چنانچہ ان کی ہے نماز پڑھیے گا آپ تو کیا کریں گے وہ؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ جلسہ استراحت جو تھا وہ وجہ مجبوری تھا. یعنی جب آپ کیا ہو گئے تھے؟ جب آپ کیا ضعیف ہو گئے تھے بڑی عمر کے، تو اس وقت سجدے کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے تاکہ سانس کیا ہو جائے؟ باہر. تو احناف کے نزدیک جلسہ استراحت کس پر محمول ہے؟ ارے سو رہا ہے ادھم سنگھ نگر اور کتنی اطمینان سے بیٹھا سو رہا ہے. ساری بحثیں گزر گئی، سوتا ہی رہا. اور پھر کسی اور سے سنے گا نہیں کیا بتائیے کسی بیٹی بہت بتائیے. یہ جلسہ استراحت ہمارے نزدیک کس پر محمول ہے؟ عذر.
کہ یا تو آپ بیمار تھے یا آپ جب ضعیف ہو گئے تھے کمزور بڑی عمر کے تو اس وقت کیا کرا کرتے تھے؟ جلسہ استراحت. تو یہ ترجمہ ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ مالک بن الحویرث کہتے ہیں کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب آپ نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو جب تک بیٹھ نہ جاتے سیدھے ہو کر کھڑے تو جلسہ استراحت تو کیا ہے آپ نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نماز کی سنت ہے یا نہیں. شوافی وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ نماز کی سنت. ہم یہ کہتے ہیں نماز کی سنت نہیں بلکہ کیا ہے؟ بوقت بزرگ. وعن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه رواه مسلم. یہ صحابی آ رہے ہیں حضرت وائل بن حجر. ان کے والد جو تھے نا وہ علاقہ حضرموت کے بادشاہ تھے. تو یہ جو صحابی ہیں یہ شہزادے تھے، شہزادے بادشاہ زادے. ان کے آنے سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے آنے کی کیا دے دی صحابہ کو؟ پیشین کو خوشخبری. جب یہ تشریف لائے تو آپ نے ان کا استقبال بڑے پرتفاق انداز میں کیا، اپنی چادر بچھائی ان کے لیے. اب مسئلہ یہ تھا کہ انہیں کچھ دن ٹھہرنا تھا. بھئی یہ تو اپنے علاقے میں جا کے دین کے داعی بننے والے تھے، تو آپ نے انہیں اپنے قریب کھڑا کیا نماز میں تاکہ آپ کی نماز کو اچھی طرح سے. یہی وجہ ہے کہ ان سے نماز کے بارے میں بہت سی روایتیں منقول ہیں. تو وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا رفع یدین کرتے ہوئے نماز کے شروع میں. حین دخل فی الصلاۃ کیا ترجمہ؟ کبرا پورے کا ملا کر کیا ترجمہ کریں گے؟ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے شروع میں تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے ہوئے ثم التحف بثوبه اور پھر آپ نے کپڑے کے اندر کر لیے اپنے ہاتھ. التحف بثوبه ہاتھ کو کس کے اندر کر لینا؟ پتہ چلا کہ یہ کس وقت حاضر ہوئے ہیں؟ بھائی جاڑوں کے موسم میں. آپ نے کیا اوڑھ رکھی تھی تو ہاتھ کہاں کر لیے؟ ثم وضع يده اليمنى على اليسرى اور پھر داہنے ہاتھ کو رکھا کس پر؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ نیت باندھنا. تو نیت باندھنا بھی سنت ہے. صرف امام مالک علیہ الرحمہ کی روایت یہ ہے کہ نیت باندھنا نہیں بلکہ ارسال یدین افضل ہے. کیا افضل ہے؟ ورنہ تینوں ائمہ جمہور یہی کہتے ہیں کہ کیا سنت ہے؟ نیت باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ داہنا ہاتھ کس کے اوپر رہے گا؟ داہنا ہاتھ کس کے اوپر رہے؟ بائیں ہاتھ کے پشت. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو یہ ہتھیلی ہے نا یہ کس کے اوپر رکھ دو؟ بائیں ہاتھ کی پشت. بائیں ہاتھ کی پشت پر. اور بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کے انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے حلقہ بنا دو. کس کا؟ رسغین کا. بنا لیا حلقہ. رسغین تو آ گیا اس میں. اب کیا رہ گئی؟ ذراعین کلائی. کلائی کے اوپر باقی 3 تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھو. انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے کیا کرو؟ رسغین کا. اور ذراعین کے اوپر باقی 3 انگلی پھیلا. وہی ہے کہ انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو کپڑے سے دونوں ہاتھوں کو نکالا آپ نے اور رفع یدین کیا اور تکبیر کہی اور پھر رکوع کیا. اور جب کہا سمیع اللہ لمن حمدہ تو رفع یدین کیا. اور جب سجدہ کیا تو سجدہ کیا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان. مولانا یہ طریقہ ہے. سجدہ کہاں کیا جائے گا؟ دونوں یعنی اس طریقے سے ہاتھ رکھا جائے گا کہ اگر کان کے اندر سے کوئی چیز گرے
تو وہ ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر آ کے تو سجدے میں ایسے رکھے جائیں گے. بعض لوگ کہاں رکھ دیتے ہیں ہاتھ؟ مونڈوں کے برابر. وہ غلط. بلکہ کہاں رکھیں گے ہاتھ؟ چہرے کو دونوں ہاتھوں کے بیچ. دیکھو وہ سجدہ کیا تو کہاں کا کیا سجدہ؟ دونوں ہتھیلیوں کے بیچ. یہی طریقہ بھی ہے کہ اگر کان سے کوئی چیز گرے تو کس پہ گرے؟ ہتھیلی پہ گرے گی. کہاں کا ہے وہ؟ اب کون سی جگہ کا ہے؟ ریڑھ کا. جی چلیے. وعن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة رواه البخاري. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ داہنا ہاتھ رکھیں بائیں ہاتھ کی کلائی اس پر. ہاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر نماز. تو میں نے بتا دیا اس کا طریقہ یہی ہے کہ بائیں ہاتھ کی کلائی پر کیا جائے گی داہنے ہاتھ کی. وعن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعه ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقول من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه. مولانا ایک بات یاد رکھنا، اس حدیث پاک میں تکبیرات انتقالیہ کا ذکر ہے. اس کا تکبیرات انتقالیہ یعنی ہر اٹھتے بیٹھتے ہوئے کیا کہنا نماز میں؟ تکبیر. عند کل رفع و خفض کیا پڑھنا؟ تکبیر. التکبیر عند کل رفع و انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیرات. یہ تکبیرات انتقالیہ کا درجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا تکبیرات انتقالیہ نماز میں سنت ہے، فرض نہیں ہے. کیا ہے؟ ظفیر کو سمجھ میں آ رہی ہے تیرے؟ سو جا. دیکھو ذرا کتنی تکبیریں ہیں نماز میں، کوئی وہی بتائیں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اس وقت کھڑے ہونے کے، اور پھر تکبیر کہتے رکوع کے وقت، اور پھر کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا جب اپنی پشت کو اٹھاتے. کس سے؟ سلبن کے معنی. ارے سلبن کے کیا معنی ہے؟ پشت. جب پشت کو اٹھاتے یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ وہاں اللہ اکبر نہیں کہیں گے. ثم یقول پھر کہتے کھڑے کھڑے کیا کہتے تھے؟ ربنا. ثم یکبر پھر تکبیر کہتے کب؟ حین یہوی جب کیا ہوتے بھائی؟ سجدے کے لیے جھکتے. ہوا یہوی کے معنی مائل ہونا. ہم نے کیا ترجمہ کر دیا اس کا؟ اور پھر تکبیر کہتے جب سجدے کے لیے، پھر تکبیر کہتے جب سجدے سے سر اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے جس وقت سجدہ کرتے، پھر تکبیر کہتے جس وقت سجدے سے سر اٹھاتے. پھر ایسا ہی کرتے تھے تمام نماز میں، یہاں تک کہ نماز کیا ہو جاتی تھی پوری. اور تکبیر کہتے تھے جس وقت کے 2 رکعتوں سے 2 رکعت پڑھ کے جلسے سے متفق علیہ روایت. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة القنوت رواه. یہ مولانا قنوت کے مختلف معنی آتے ہیں. ایک قنوت کے معنی قنوت نازلہ کے بھی ہیں، اور ایک قنوت کے معنی دعائے قنوت کے بھی ہیں، اور ایک قنوت کے معنی خاموش ہونے کے بھی. ایک لیٹا ہے پجامہ تیرے برابر میں لیٹا، اس کے معنی نہیں جا رہے. یہ قنوت کے معنی کیا ہے کہ بھائی خاموش ہونا. قرآن میں نہیں آیا وقوموا للہ قانتین، خدا کے سامنے کھڑے رہو کیسے بھائی؟
कुनूत के माना खामोश होने के लिए। यहाँ पर कुनूत के माना है क़याम के, तूलुल कुनूत तूलुल क़याम। क्या माना? तूलुल कुनूत का क्या तर्जमा भाई? तूले क़याम। अब ये बहस छिड़ी है उलमा के अंदर कि नमाज में तूले क़याम अफजल है या कसरत सुजूद अफजल है। तूले क़याम का मतलब लंबा क़याम हो। जब लंबा क़याम होगा तो तिलावत क्या होगी भाई? हैं? और कसरत सुजूद का मतलब है तिलावत क्या हो कम और क्या हो रकते। तो कसरत सुजूद का मतलब है कसरत रकात। क्या अफजल? तूले क़याम अफजल है या कसरत? दोनों तरफ उलमा गए। कुछ कहते हैं कि तूले क़याम अफजल है, कुछ कहते हैं कि नहीं कसरत सुजूद अफजल है। अहादीस को सामने रख के फैसला ये है कि देखो रात की नमाज में तो तूले क़याम अफजल है, क्योंकि रात को सुकून का वक्त होता है। लिहाजा तिलावत क्या होनी चाहिए? लंबी, तवील, तवील, सुम्मा तवील, तवील। तो रात में क्या अफजल है और दिन में? कसरत सुजूद। सौरा पजामे तो पजामे में बताओ ऐसे ऐसे देख रहे हैं हम हालत क्या है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। रेहड़ है। तो रात में क्या अफजल है भाई? तूले क़याम और दिन में कसरत सुजूद अफजल। अरे मौलाना कलंसुआ कुछ समझ में आई तुम्हारे भी? सही रखा नाम मौलाना अल्लामा कलंसुआ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल नमाज वो है कि जिसमें क़याम सबसे तवील। ये रिवायत वही है जो इससे पहले हज़रत अबू हुमैद साहिदी की गुजर चुकी ना पहली फसल में। यहाँ भी हज़रत तफसील के साथ हज़रत अबू हुमैद साहिदी कहते हैं 10 सहाबा के दरमियान। कहा किसके दरमियान? वहाँ आया था सहाबा की जमात, यहाँ तादाद आ गई कितने के दरमियान? 10। क्या कहा? मैं तुम में सबसे ज़्यादा वाकिफ़कार हूँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज से। तो सहाबा ने कहा आरिज़ क्या करो, बयान करो आप नमाज कैसे पढ़ते थे। तो अब काला हज़रत अबू हुमैद साइदी ने बयान करना शुरू किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो दोनों हाथों को उठाते, यहाँ तक कि दोनों हाथों को दोनों मूंढों के बराबर कर देते। दोनों हाथों को दोनों मूंढों के बराबर ले, फिर तकबीर कहते और फिर क़िराअत करते, फिर तकबीर कहते और दोनों हाथों को बुलंद करते, दोनों हाथों को उठाते। कहाँ तक? अरे दोनों मूंढों के मुंह बराबर। और फिर रुकू करते और अपनी हथेली को किस पर रख देते थे? घुटनों पर। और फिर इत्मीनान से रुकू करते। सुम्मा यअतदिल फला युसब्बी रासहु वला युक़निउ। ना तो अपने सर को झुकाते थे और ना अपने सर को ऊपर को उठाते थे। अक़ना युक़निउ बाबे इक़बाल से इसके माना, और सब्बा युसब्बी बाबे तफ़ईल से इसके माना ना तो सर को झुकाते थे और ना अपने सर को ऊपर, और फिर अपने सर को उठाते किससे? सजदे से, तो रुकू से। तो कहते समी अल्लाहु लिमन, और फिर रफ़े यदैन करते, दोनों हाथों को उठाते। कहाँ तक? मूंढों के बराबर, है ना, मूंढों के बराबर, मुअतदिलन सीधे खड़े होते। सुम्मा यक़ूल फिर कहते अल्लाहु अकबर, और अल्लाहु अकबर कह के ज़मीन की तरफ झुकते, सजदा करते।
اور کیسے سجدہ کرتے کہ دونوں ہاتھ دور رکھتے اپنی کس سے؟ پہلو سے. جنبی ہی کا کیا ترجمہ؟ پہلو سے دونوں ہاتھ دور رکھتے. وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فَتَحَ يَفْتَحُ کے معنی قبلہ رخ کرنا، اور پیروں کی انگلیوں کو سجدے میں کہاں رکھتے؟ قبلہ رخ. موڑ کر کدھر رکھتے تھے بھائی؟ پھر کیا کرتے؟ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ پھر اپنے سر کو اٹھاتے. کس سے؟ وَيَثْنِي اور بائیں پیر کو موڑ کر اس پر بیٹھتے اطمینان سے. ثُمَّ يَعْتَدِلُ پھر کیسے بیٹھ جاتے بھائی؟ اطمینان نہیں. حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا یہاں تک کہ ہر ہڈی لوٹ کر آ جاتی اپنی مقام. پھر سجدہ کرتے اور کہتے اللہ اکبر، اور پھر سجدے سے سر اٹھاتے تو بائیں پیر کو موڑتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے. کیسے؟ پھر اطمینان سے بیٹھ جاتے. یہاں تک کہ ہر ہڈی لوٹ کر کہاں آ جاتی اپنے ہیں. ثم ينهض پھر یعنی کیا کرتے؟ جلسہ استراحت. پھر آپ کھڑے ہوتے. دیکھو پوری طریقہ کس کا ہے؟ یہ شوافی. اسی حدیث کو ابو حمید الساعدی کو کے اوپر مدار رکھا ہے کس نے؟ شوافی. ثم يصنع اور پھر ایسا ہی کرتے تھے دوسری رکعت میں، اور جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو مونڈے تک اٹھا کر لے جاتے جیسے کہ تکبیر کہی تھی نماز کے، اور پھر ایسا ہی کرتے بقیہ نماز میں، یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا، وہ سجدہ مانا ارے وہ سجدے کے مان وہ رکعت کہ جس میں کیا ہے؟ سلام، یعنی آخری قاعدہ کہ جب پھر آپ اس سجدے میں ہوتے کہ جس میں سلام ہوتا، یعنی قاعدہ آخری. اخرا تو بائیں پیر کو نکال لیتے ایک طرف. وقعد متورکا علی شقہ الایسری اور بائیں کولے پر بیٹھ جاتے. ایسے تورک کرتے بائیں کولے پر. ثم سلم پھر کیا کر دیتے آپ؟ سلام پھیرتے. یہ ہے وہ حدیث جس کے اوپر کس نے مدار رکھا ہے؟ قالوا تو تمام 10 کے 10 صحابہ نے کہا صدقتا تم نے سچ کہا، ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کرتے. یہ روایت ابو داؤد دارمی کی اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. یہ اتنی تفصیل پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس روایت کے اوپر دار و مدار کس کا ہے؟ اور ہمارا مصنف جو ہے ماشاءاللہ وہ مسلکن شافعی ہے. اس لیے یہ سارے تکلفات کرنے کی ضرورت انہیں پیش آئے. بلکہ اتنا تو کچھ بھی نہیں، ایک اور ہیں قاضی شوکانی، ان کی کتاب کا نام ہے نیل الاوطار. کون ہے؟ یہ فقہ میں جو تھے قاضی شوکانی وہ زیدیہ فرقے کے تھے. زیدیہ شیعوں کا فرقہ ہے فقہ میں، لیکن عقائد میں جو تھے یہ وہ ابن تیمیہ سے متاثر تھے. اس لیے غیر مقلدین نہ بہت لیے پھرتے ہیں کس کو؟ قاضی شوکانی. تو قاضی شوکانی نے جو کتاب لکھی ہے نیل الاوطار، اس میں یہ کہا ہے کہ یہ ایک حدیث 10 حدیث کے برابر ہے. تو کتنے کے صحابہ کے سامنے بیان کیا تھا؟ ایک حدیث کتنے کے برابر ہو گئی؟ تو مولانا اگر ہم جواب دے دیں تو ایک جواب بھی کتنے جواب کے برابر ہو جائے گا؟ 10. اگر ایک جواب دے دیں تو ایک جواب بھی کس کے برابر ہو جائے گا؟ وہ بھی 10. لیکن اب وہ جواب یہاں کہاں دیں؟ ابو داؤد وغیرہ پڑھو گے تو وہاں جواب آئے گا تمہارے سامنے نہیں. کہاں گیا بھائی؟ وہ فی روایت ابی داؤد، اور حضرت امام ابو داؤد کی روایت میں حضرت ابو حمید الساعدی کی یہ الفاظ ہے ثم رکع، پھر آپ نے کیا کیا؟ رکوع. تو رکوع کیسے کیا؟ فوضع یدیہ علی رکبتیہ تو دونوں ہاتھوں کو رکھا کس پر بھائی؟ گھٹنوں پر. کأنہ قابض علیہما گویا کہ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہیں. دیکھو گھٹنوں کو پکڑیں گے نہیں، گویا کہ گھٹنوں کو ایسا نہیں کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، رکوع صحیح نہیں ہوتا، بلکہ جما کے ہاتھ کس پر رکھیں گے؟
اور زور کس پر ڈالیں گے؟ پنجوں پر. کس پر زور ڈالیں گے؟ جب آپ زور پنجوں پر ڈالیں گے تو گھٹنوں پر ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ جم کے رکھا جائے گا، اور ہاتھ کو بالکل کیا رکھیں گے؟ سیدھا. دیکھو وَتَّرَ يَدَيْهِ، اور دونوں ہاتھوں کا کیا بنایا؟ چلا. ارے تیر کمان دیکھی ہے؟ ایک تو تیر ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ کمان میں ایک لکڑی ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ دھاگا. تو وہ جو دھاگا ہے اسے چلا کہتے ہیں. تو کمان تو لکڑی تو مڑی بھی ہوتی ہے لیکن دھاگا بالکل سیدھا ہوتا ہے. تو وَتَّرَ يَدَيْهِ کے معنی ہے آپ نے دونوں ہاتھوں کا کیا بنایا؟ چلا. چلا کسے کہیں؟ کمان کے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے کمان کے. تو جب دونوں ہاتھ آپ سیدھے کر کے رکھیں گے تو ہاتھ تو کس کی طرح ہو جائے گا؟ چلے کے. اور پہلو کس کی طرح ہو جائے گا؟ لکڑی کو. کس کی؟ پورا دھنوش بن جائے گا. پورا کیا بن جائے گا؟ وَوَتَّرَ يَدَيْهِ، اور دونوں ہاتھوں کا کیا بنایا؟ چلا. وَنَحَاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ، اور دونوں ہاتھوں کو الگ رکھا کس سے؟ پہلو سے. پھر جب سجدہ کیا تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھا. یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے کہ ناک اور پیشانی کہاں رکھی جائے؟ زمین پر. اور اگر مولانا آدمی بغیر کسی عذر کے صرف ناک زمین پر رکھے، پیشانی نہیں رکھتا، کیا رکھی زمین پر؟ صرف ناک. اور کیا نہیں رکھی؟ تو سجدہ نہیں ہوا. اور جب سجدہ نہیں ہوا تو ہاں اگر اس نے پیشانی رکھی اور ناک نہیں رکھی، کیا رکھا؟ ناک نہیں رکھی، عذر نہیں، بغیر کسی عذر کے، تو نماز تو ہو گئی لیکن کیا آ گئی نماز میں؟ طرح. تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جب سجدہ کریں تو آپ نے جمع کر رکھا ناک کو اور پیشانی کو کس پر؟ زمین پر. وَنَحَا يَدَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو الگ رکھا کس سے؟ پہلو سے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ، اور دونوں ہاتھوں کو رکھا کس کے برابر؟ دیکھو یہاں. حالانکہ صحیح طریقہ سجدے کا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کس کے برابر رہیں بھائی؟ چہرے کے برابر. لیکن یہاں یہ آیا ہے کہ ہاتھ کس کے برابر رہیں؟ وَفَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، اور دونوں کیا کہنا چاہیے؟ رانوں میں کیا رکھا؟ کشادہ. اور دونوں رانوں میں کیا رکھتے؟ کشادہ. فرجہ کے معنی کشادہ کرنا، کشادہ ہونا نہیں. دونوں رانوں کے درمیان میں کیا رکھیں گے؟ اور کیا کریں گے؟ غیر حامل بطنہ علی شیء من فخذہ، یعنی نہیں ملایا پیٹ کو کس سے؟ ران سے کچھ بھی. پیٹ کو کس سے نہیں ملائیں گے؟ اللہ یہ کہ کسی کا پیٹ ہی پورے کا پورا ڈھولک ہو، ہے نا؟ مولوی کا ہوتا ہے پیٹ پورا ڈھولک، ایسے مولوی کو کہتے ہیں مولانا تربوز. کیا کہتے ہیں؟ مولانا تربوز. انشاءاللہ یہ بنے گے نہیں؟ کچھ دنوں کے بعد جو ہے یہ گردنا ایسا ہو جائے گا 7.5 کلو. رکشہ میں اکیلے ہی بیٹھا کریں گے حضرت. نیٹ اور کے لوگ کہا کریں گے مولانا تربوز صاحب آ گئے بھائی. آج مرکز میں مولانا تربوز صاحب کا بیان ہے. میرا یار پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے شرطن غربن طولن. قیمہ روٹی کھاتا ہے وہ. اب تو نہیں کھا رہی ہے قیمہ روٹی. ہاں بھائی. وَفَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، اور دونوں کیا چلا گیا؟ دونوں رانوں کے درمیان میں کشادگی رکھی. غیر حامل، اور اپنے پیٹ کو رانوں میں سے کسی چیز سے بھی. حتیٰ فرغ، جب آپ فارغ ہو گئے تو بیٹھے، یعنی آخری رکعت میں کیسے بیٹھے؟ بائیں پیر کو بچھایا. وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، اور بائیں پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ کیا. بائیں پیر کی انگلیوں کو کیا کیا؟ وہ داہنے پیر کی انگلیوں کو کیا کیا؟ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، اور داہنے ہاتھ کو رکھا داہنے گھٹنے پر.
وہ کفہ یسرا اور بائیں ہتھیلی کو رکھا بائیں گھٹنے پر، وہ اشارہ بھی اصبعہ اور کس سے اشارہ کیا؟ انگلی سے. انگلی سے کون سی انگلی مراد ہے؟ انگشت شہادت. یہ کہاں اشارہ ہوگا؟ شہادت. اشہد اللہ، لا کے اوپر کیا کری جائیں گی؟ انگلی اٹھے گی اور الا اللہ پر کیا کری جائے گی بھائی؟ گرا. وفی قرآ لہو، اور اسی کی ایک روایت میں ہے، کس کی؟ ارے ترمذی کی، ترمذی ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے کہ اذا قعد فی الرکعتین، جب 2 رکعتوں میں آپ بیٹھے تو قعدہ کس کے اوپر بیٹھے؟ بائیں پیر کے تلوے پر. بطن کے معنی کس کے ہیں؟ بائیں پیر کے پیٹ پر، یعنی بائیں پیر کے یعنی بچھایا، اور داہنے پیر کو کھڑا رکھا. فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، اور جب آپ کس میں ہوئے بھائی؟ چوتھی رکعت میں تھے، تو افضا بِبَرْكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ، تو اپنے بائیں کولے کو ملا دیا زمین سے. افضا یفضی کے معنی پہنچا دینا. میں نے کیا ترجمہ کر دیا؟ ہاں، بائیں کولے کو ملا دیا زمین سے. وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ، اور دونوں پیروں کو نکالا مِن نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک جانب. بتاؤ کچھ بات سمجھ میں آئی تمہارے؟ وعن وائل بن حجر أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه وحاذا إبهاميه. منکبیہ، اب تک تو منکبیہ پڑھ رہا تھا، اب منکبیہ ہو گیا. منكبيه وحاذا إبهاميه إليه ثم كبر. رواه أبو داود وفي رواية له يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه. اور سنو، حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. حینا قاما، جس وقت آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. حتی کانتا بحیال منکبیہ، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو لے گئے کس کے برابر؟ حیال کے معنی تو جانتے ہو؟ ارے حیال کے معنی برابر. کس کے برابر لے گئے؟ کندھوں کے، مونڈوں کے. وَحَاذَا إِبْهَامَيْهِ، اور دونوں انگوٹھوں کو لے گئے کانوں کے برابر. اور پھر کیا کہی آپ نے؟ تکبیر. اور ایک روایت میں ابو داؤد کی یہ الفاظ آئے ہیں کہ يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ، کہ دونوں انگوٹھوں کو اٹھایا کہاں تک؟ کانوں کی لو تک. شحمتن کے معنی لو، کانوں کی، دونوں انگوٹھوں کو لے گئے کان کی لو. جب کان کی لو تک لے جاؤ گے تو انگلی کہاں پہنچ جائے گی؟ فروع اذنین تک. کہاں تک؟ فروع. وعن قبيصة بن هلب بن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومنا فيأخذ سنانه بيمينه. رواه الترمذي وابن ماجه. حضرت قبیصہ ابن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، تو اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑا داہنے ہاتھ سے. کسی کا نام کیا ہے؟ نیت باندھ. کسی کا نام کیا ہے بھائی؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ